جی السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہماری روانگی کا وقت ہوا چاہتا ہے، یعنی جو خپلو بلکہ سرینا خپلو پیلیس جو ہوٹل ہے، یہاں پر ہم نے رات گزاری اور حسب سابق حسب معمول اچھا وقت گزرا. زبردست یہاں کا ایمبینس تھا، زبردست انوائرمنٹ، بہت خوبصورت موسم، فوڈ ان کا اچھا ہے، رہائش ان کی اچھی ہے. آبویسلی جب آپ کوالٹی لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. بہرحال یہاں سے اب ہماری روانگی ہے ہنزا کی جانب، اور رستے میں ایک دو پوائنٹس پر ہم رکیں گے. ایک تو ہے راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ، اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا سکردو میں کوئی راک ہے جس پر کارونگ ہے بدھا کے زمانے کی، یعنی بدھ مت کے زمانے کی کچھ لکھائی ہے، کارونگ ہے راک پہ. اس کو ہم ایکسپلور کریں گے، وزٹ کریں گے. تو یہ ایک فائنل جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو آپ راداری کہہ لیں، ریسیپشن سے پہلے ہمارے ساتھ یہ غلام حسین صاحب جو ریسیپشن کے وقت جنہوں نے ہمیں ریسیو کیا تھا، ویلکم کیا تھا، وہ موجود ہیں. اور اب رخصتی کے وقت ہمیں یہ ہمیں سی آف کریں گے، اور ان سے ہم نمبرز وغیرہ شیئر کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال دوبارہ ہم یہاں پر آئیں گے. ان کو میزبانی کا جسے کہتے ہیں نا شرف میزبانی ان کو دیں گے. تو وی ہیڈ اے ویری گڈ اسٹے ہیئر. تھینک یو ویری مچ. آپ سب نے بہت کوآپریشن کیا، آپ فرینڈلی تھے، بہت فرینڈلی لوگ ہیں یہاں کے. اور ہمارا اسٹے خوشی ہوا سر، آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا سر، تو یہ ہمیں بہت بہت خوشی کی بات ہے. ہاں جی، بس یہ دیکھیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب دونوں لوگ یعنی گیسٹ بھی اور جو ہوسٹ ہیں دونوں خوش ہوں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو اب ہم چلیں گے جناب ہنزا کی جانب، اور اگلا جو ہمارا سٹے ہوگا راستے میں جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جناب ہم اب اپنی گاڑی میں، آج ہمارے جو ڈرائیور صاحب کہہ لیں یا ساتھی، وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اور ابھی ہم براستہ سکردو ہنزا جائیں گے. اور وہاں سے راستے میں ایک تو ہم نے دیکھنا ہے وہ جو کارونگ ہے بدھا کی، وہ آگے کر دو نا بھائی. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ کہاں پہ؟ وہاں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نو پارکنگ. تو کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ پارکنگ؟ یہاں تو نو پارکنگ نہیں ہے، وہاں پہ نو پارکنگ سارے جگہوں پہ. یہ آپ نے بورڈ کے آگے کھڑی کی ہوئی ہے آپ اپنی گاڑی کے. یہ جناب دیکھیں نو پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ نو پارکنگ نہیں ہے، آگے نو پارکنگ ہے. یہ خیر ہوتا ہے، یہ ہر بندہ، ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پاکستانیوں کے پاس جو چیز ہے نا وہ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بے صبری کرتے ہیں دوسروں کو تنگ کر کے. میرا خیال ہے خوشی محسوس کرنا، وہ ہمیں اس میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیے جی، یہ بہت بڑی آبشار واٹر فال. یہ جب آپ خپلو سے سکردو کی جانب جائیں یا سکردو سے خپلو کی جانب، تو ایک جگہ ہے بلغار، اب وہاں پر یہ واٹر فال آپ کو دکھائی دے سکتی ہے.
اسکردو سے آپ خپلو کی جانب جائیں گے تو یہ رائٹ سائڈ پہ، اور خپلو سے اسکردو کی جانب جائیں گے تو آپ کو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ یہ نظر آئے گی۔ اب ہم اسکردو شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسکردو شہر میں ہی ایک بودھا راک ہے، یعنی بدھ مت کے دور کی چٹان یا پتھر، اور اس پر کچھ کارونگ ہے، کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہسٹورک پلیس ہے، کوئی 7ویں 8ویں صدی کے دور کی، اس کو وزٹ کریں گے انشاءاللہ، آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے راکا پوشی ویو پوائنٹ، لیکن پہلے بودھا راک کا وزٹ آپ کو کروائیں گے۔ جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں ناردرن ایریا، خاص طور پر اسکردو میں، یہ پہلا دن ہے ہمیں دھوپ اور یہ نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، اور سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے یہ ویو، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان سب میں آپ کو بادل ہی نظر آئے ہوں گے۔ یہ آگے آپ سائن دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے، ویلکم ٹو اسکردو دی لینڈ آف جائنٹس، یعنی دیوؤں کا دیس۔ ابھی ہم جی بودھا راک کے قریب ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گیسٹ ہاؤسز بھی اسی کے نام پہ، اور سیدھا اب وہاں جا کے رکیں گے، پھر اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک نہر سی چھوٹی سی، اور پانی یہاں پہ کافی زیادہ ہے، اور شکر ہے صاف میٹھا پانی، اور پانی کی یہاں پہ قلت نہیں ہے۔ یہ سڑک کی دونوں جانب فینس لگا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، لیکن چلیں۔ یہ جناب دیکھیں یہ بودھا راک۔ اب آپ دیکھیے کہ صدیاں پہلے، یہ اوپر وہ راک آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوگی، صدیوں پہلے یہاں پہ جی بدھ مت کے جو پیروکار تھے یا بودھا تھے، ان کے حوالے سے اب میری ہسٹری یا میرا نالج آپ کہہ لیں اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ اس علاقے میں جو بدھ مت ہے یا جو مذہب بدھ مت، اس کے پیروکار یہ تقریباً 100% اس علاقے میں وہی لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہاں پہ جو اسلام کے مبلغ یہاں پر آئے تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، تو یہاں پر اسلام کے مبلغ آئے، پھر اسلام کی تبلیغ کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس علاقے میں جو اسلام پھیلا وہ کوئی تلوار یا جنگ یا بندوق کے زور پہ نہیں، بلکہ لوگوں کو انصاف دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں وہ جو مسجد ہے اس میں نے ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو انصاف دیا گیا، لوگ متاثر ہو کے جو ہے وہ یہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے پیدل جائیں گے۔ اچھا، ہمیں بتایا کہ جی ہم پیدل جائیں گے، تو یہ یہاں پہ جو اسلام کی جو اشاعت یا تبلیغ یا پھیلاؤ ہوا وہ بنیادی طور پر پیار، محبت، انصاف، اخوت سے ہوا۔ اور یہ اب ہم بودھا راک کی جانب جا رہے ہیں۔ اب ہمیں تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا اس جگہ جانے کے لیے بھی کوئی ٹکٹ ہے، ٹکٹ لینا پڑے گا یا فری ہے،
عام طور پر جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں اس کے لیے ٹکٹ آپ کو خریدنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بعض جگہوں کے ٹورسٹ اٹریکشن کے یہاں پہ ٹکٹس ہوتے ہیں, تو یہاں پہ 500 پر پرسن ٹکٹ ہے اور 4 ٹکٹ ہم خریدیں گے, اور یہ آپ ہمیں 4 ٹکٹ دے دیں. اور فارنرز کے لیے کیا ہے جی؟ 500 روپے ہے. یہ چیز نہیں ہے, بس چیز نہیں ہے. چینج نہیں ہے نا, آپ چینج کریں نا. اور نہیں, فارنرز کا ایک ٹکٹ کا کتنے ہیں؟ فارنرز کا پر ہیڈ سامیو ہاں پاکستانی 100. آپ فارنرز کا پر ہیڈ 500 ہے سر, پاکستانی 100 روپے کے. اوکے, پاکستانیوں کا 100 ہے. جی جی سر 100. اوکے اوکے, اچھا میں سمجھا 500 ہے. نہیں چلیں آپ یہ پیسے واپس کریں. یہ 5000 400 روپے اس لیے میں کہتا ہوں نا. ہاں جی جی, اپنا لے کر کے ہم نے وہ رکھا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں جی لینگویج بیریئر. یہ پاکستانیوں کے لیے ٹکٹ 100 روپیز کا ہے, فارنرز کے لیے 500 کا ہے. اور میں سمجھا کہ یہ بھائی نے جو ہے وہ 500 روپے ہمیں بتایا, لیکن اچھی بات ہے, پاکستانیوں کے لیے کافی رعایت ہے. کم ہے سر. اور جی ہاں کم ہے. چلیں بہرحال وہ ہم پہلے سمجھ نہیں پائے, تو دیکھتے ہیں جناب. بودا راک, یہ بودا راک ہے, اور جس کو دیکھنے کے لیے ہم رکے ہیں. یہ دیکھ اوکے, جسٹ فار مائی English viewers, I mean viewers who know English only, they can read it. On the left side it's Balti, and the script is Tibetan, and you can read this. Just for your information, it says down here the inscriptions written in Balti using the Tibetan Aige script have suffered from vandalism and decay. Translation by Halima. You can rewind the video and read this. This is only for those who cannot understand Urdu. پہلے تو آپ کو یہ اس کی ہسٹری تھوڑی سی بیان کر دیں. This 9th century Buddha relief represents the late phase of the golden era of Buddhism in Upper Indus Valley between the 8th and 10th centuries. The Buddha relief on a large yellow rock shows the meditating Buddha surrounded by small Bodhisattvas and 2 standing meritorious future Buddhas جنہیں کہتے ہیں. بہرحال جی یہ مینتھال راک بودا سائٹ از پروٹیکٹڈ انڈر دی اینٹیکوٹیز ایکٹ آف 1975. یہ آپ دیکھیں جو باقی نذرانے کے بارے میں یہ خفیہ مجموعہ بدھ مت جیسا کہ طویل ہے, یہ آپ خود پڑھ لیں, ریوائنڈ کر کے پڑھ لیں. میں پڑھوں گا تو پھر زیادہ یہ دیکھ لیں. یہ اردو میں یہ جو کچھ ان کا تھا, جسم گفتار اور ذہن کی مکملیت تبلیغ اس مضبوط تمغے پر یہاں وہ جو 5 بودا درمیان میں گھیرے ہوئے. یہ پھر اس کے بعد ہم آپ کو راک دکھائیں گے, اس پر کیا لکھا ہے. یہ میں مختصراً آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھا رہا ہوں, اور اس کے بعد جب آپ یہ راک دیکھیں گے, انسکرپشن اسے آپ کہہ لیں, یہ اس پر یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ میڈیٹیٹنگ بدھا آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اور اس طرح کی یہ تو کارونگ ہے, یا اس پر انسکرپشنز تو کم ہی ہیں. یہ باقی جو 5 بدھا کا ذکر ہوا کہ وہ بھی مراقبہ کر رہے ہیں, میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے بدھزم مشہور ہے. اور یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ایک اور بدھا آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ ہیوج راک ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بدھاس جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ فیوچر بدھاس, مستقبل کے جنہوں نے بدھاس بننا تھا. یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راک اپنی اصلی حالت میں ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ راک ہے تو بہت ہیوج, لیکن ان پہاڑوں کے سامنے
اس راک کی حیثیت آپ کو معلوم ہو جائے گی، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ سینچریز اولڈ. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی پوری آپ کو یہاں سے ویلیز اور برف پوش پہاڑ، یہ اسکردو میں ہے. یہ بدا راک اسکردو سٹی کے انتہائی قریب. یہ اس کی میں سائڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک لانگ شاٹ اس کا ہم لیں گے. جی یہ اس کا آپ دیکھیں تو لانگ شاٹ ہے، اور یہاں پر فارنر بھی آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. فارنر سے مراد یہی ہے جو کہ غیر ملکی یعنی پاکستانی نہیں ہے، اور مختلف مذاہب کے لوگ، خاص طور پر جو بدھ مت کے یا بدھزم کے جو پیروکار ہیں. جاپان ہے، کوریا ہے، دیگر جو ممالک ہیں، چین میں ہیں لوگ، تبت سے لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ویتنام، کمبوڈیا، جو بھی فار ایسٹ ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. اور اس جگہ کا اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تاریخ سے کافی واقفیت مل جاتی ہے. یہ اس زمانے کی، جس طرح میں نے ادھر دکھایا 9th سینچری آپ دیکھ لیں، اور 9th سینچری کی یہ راک ہے، اور اس کو گولڈن ایرا آف بدھزم ان اپر انڈس ویلی. یہ اس بالائی جو یہ اس راک یا پتھر کی بیک سائیڈ ہے، اور پشت کہہ لیں. اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ پتھر پہلے سے یہاں پہ موجود تھا یا اس کو کسی طریقے سے لا کر یہاں پر رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کامن سینس کی بات تو یہی ہے کہ یہ پتھر پہلے سے موجود تھا یہاں پہ، اور اس پر یہ کارونگ کی گئی ہے. ہاں جی، یہ ایک مرتبہ پھر آپ یہ دیکھ لیں. اچھا، بدا راک کے اس وزٹ کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے کمپلیٹ. اب راستے میں آپ کو دکھاتے جائیں گے جو کچھ ہمیں ملا، لیکن اب ہماری ملاقات ہوگی راکا پوشی ویو پوائنٹ پر. اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو، فیڈ بیک، اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.